الحمد لله الذي خلق الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله بارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي خفيا. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نہایت ہی واجب الاحترام معزز مکرم محترم سامعین اعظام، ماہ ذوالقعدہ اپنے نصف تک پہنچ چکا ہے. ماہ ذوالقعدہ کے بعد ماہ ذی الحجہ آتا ہے. ماہ ذی الحجہ میں مسلمان ایک عظیم جلیل القدر نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی قربانی کو یاد کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لاتے ہوئے اپنی قربانی پیش کرتے ہیں. اور ماہ ذی الحجہ میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی سنت کو پوری دنیا میں زندہ کیا جاتا ہے. واجب الاحترام سامعین، کائنات میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو آزمانے کے لیے
ابتدا سے لے کے آج تک کوئی نہ کوئی ایسا طریقہ رکھا ہے جس کے ذریعے سے آزمائش ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انہی آزمائشوں کو حضرت ابراہیم خلیل اللہ پر بھی اتارا، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی بھی طرح طرح سے اللہ تعالیٰ نے آزمائش کی۔ اور یاد رکھیے، آزمائش کے دو مقاصد ہوا کرتے ہیں۔ کبھی کبھی آزمائش اس لیے ہوا کرتی ہے کہ جس پہ آزمائش آ رہی ہے اس کو دیکھا جائے کہ وہ اپنی آزمائش میں کامیاب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اور کبھی کبھی آزمائش اس لیے ہوتی ہے تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ جو آزمائش میں جس کو مبتلا کیا گیا اس کو جو انعامات عطا کیے گئے، دنیا والوں کو بتا دیا جائے کہ یہ اپنی آزمائشوں میں کامیاب ہونے والا تھا، اس لیے اس کو اللہ تعالیٰ نے اس پر احسان کرتے ہوئے اس کو نعمتوں سے ہمکنار فرمایا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ پر جو آزمائشیں اللہ تعالیٰ نے کی ہیں، ان آزمائشوں کا مقصد حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو آزمانا نہیں تھا، بلکہ دنیا والوں کو بتانا تھا کہ دنیا والوں دیکھ لو میرا ابراہیم مجھ سے کتنا پیار کرتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ابتداءً ہی ایک قاعدہ اور ایک ضابطہ رکھا ہے، اور وہ قاعدہ اور ضابطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر شخص کی آزمائش کرتے ہیں۔ جو اللہ کے ہاں جتنا متقی پرہیزگار ہوتا ہے اس کی آزمائش اتنی ہی سخت ہوا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے لوگوں کا بھی امتحان کیا، ان کو آزمائشوں میں مبتلا کیا، تاکہ اللہ تعالیٰ دنیا والوں کو یہ بتا دیں، اللہ تعالیٰ جان لیں کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا۔ تو اللہ تعالیٰ ابتدائی دن سے ہی آزمائش ہر شخص کی کرتے ہیں، اور پھر آزمائش کے بعد بعض لوگوں کو آزمائش سے نکال دیا جاتا ہے۔ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جن پر آزمائش اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہی اس لیے ہوتی ہے کہ ان کو نکال کے دنیا والوں کو بتایا جائے کہ دنیا والوں دیکھ لو یہ میرے لیے کتنی قربانیاں دیتے۔ چنانچہ قرآن کریم میں سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نام لینے کے بعد، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا دعویٰ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کی آزمائش نہیں کریں گے؟ دنیا والوں اگر یہ سمجھتے ہو کہ آزمائش کے لیے، دنیا والوں اگر یہ سمجھتے ہو کہ اللہ کا نام لینے کے بعد ہم پر کوئی آزمائش نہ آئے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ دنیا والوں جب اللہ کا نام لوگے، اللہ کا نام لینے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر آزمائشیں آئیں گی، اور آزمائشوں کے بعد تمہیں آزمایا جائے گا، دیکھا جائے گا۔ دنیا والوں تمہیں دیکھا جائے گا، تم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی آزمائشوں کو امتحان سمجھ کے سہ لیتے ہو یا فتنہ سمجھ کے چھوڑ دیتے ہو۔ دنیا والوں اللہ کی طرف سے آزمائش آتی رہے گی تم پر، اگر تم ایمان اس خطرے سے نہیں لاتے کہ ہم پر آزمائش نہ آئے تو تمہاری ایمان لانے کا فائدہ کوئی نہیں۔ ایمان لانے والوں پر آزمائشیں آیا کرتی ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ پر بھی طرح طرح کی آزمائشیں لے کے آئی، تاکہ دنیا والوں کو بتا دیا جائے اے دنیا والوں آزمائش آنا ہر انسان کے لیے شرط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آزمائشوں کو حضرت ابراہیم خلیل اللہ پر بھی لایا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ پر طرح طرح کی آزمائشیں آئیں، لیکن حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے ان آزمائشوں سے نکل کے بتا دیا دنیا والوں میں ہر قسم کی آزمائش کو برداشت کر لوں گا،
دنیا والوں میں ہر قسم کی آزمائش کو تکلیف کو برداشت کر لوں گا لیکن اپنے رب کے ساتھ بے وفائی کبھی بھی نہیں کروں گا۔ دنیا والوں مجھ پر جتنی بڑی آزمائش آ جائے میں اس آزمائش کو خوشی سے سہ لوں گا، چہرے پہ مسکراہٹ لا کے سہ لوں گا، اپنے رب کے سامنے رو کے گڑ گڑا کے سہ لوں گا، لیکن کبھی بھی اپنے رب سے شکایت نہیں کروں گا کہ اے اللہ مجھ پر آزمائش کیوں آئی، مجھے آزمائش میں کیوں مبتلا کیا گیا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے جب آنکھ کھولی تو ایک ایسے گھر میں آنکھ کھولی جہاں پہ بت پرستی عام تھی، ایسے گھر میں آنکھ کھولی جہاں پہ حضرت ابراہیم کے والد آزر خود بت بنایا کرتے تھے، بت بنا کے بیچا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے والد بت پرست بھی ہیں، بت فروش بھی ہیں اور بت شکن بھی ہیں۔ حضرت ابراہیم بت شکن ہے، بتوں کو توڑنے والے، حضرت ابراہیم کے والد بت فروش ہیں، بتوں کو بنا کے بیچنے والے ہیں، بت تراش ہیں، بتوں کو اپنے ہاتھوں سے تراش کے بناتے ہیں، دنیا کے لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں، ان میں فروخت کرتے ہیں۔ اب حضرت ابراہیم خلیل اللہ پہ اللہ تعالیٰ نے جو سب سے پہلی آزمائش لائی، وہ سب سے پہلی آزمائش حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے گھر سے شروع ہوئی۔ جیسے ہی حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے آنکھ کھولی، آنکھ کھولنے کے بعد حضرت ابراہیم خلیل اللہ اپنے گھر میں کیا دیکھتے ہیں؟ طرح طرح کے بت پڑے ہوئے ہیں، کوئی چھوٹے بت پڑے ہوئے ہیں، کوئی بڑے بت پڑے ہوئے ہیں۔ گھر کے افراد بتوں کے سامنے جا کے رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں۔ گھر کے افراد اپنے دونوں ہاتھ بتوں کے سامنے اٹھا کے بتوں سے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ یہ ماجرا دیکھ رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ جب تھوڑے سے بڑے ہوئے، بولنے لگے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ باتیں کرنے لگے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے گھر کی تمام باتوں کو دیکھا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے سارے کاموں کو دیکھا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ بڑے پریشان ہوئے، میرے گھر میں کیا ہو رہا ہے؟ وہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، اس اللہ کو چھوڑ کے میرے گھر میں چھوٹی چھوٹی بتوں، چھوٹی چھوٹی مورتیاں بنا کے، چھوٹے چھوٹے بتوں کو بنا کے ان سے مانگا جاتا ہے۔ کبھی بارش کی طلب ہوتی ہے، ہاتھ اٹھا کے بت کے سامنے پھیلا کے ان سے بارش مانگ لی جاتی ہے۔ کبھی ان سے طرح طرح کی باتیں، طرح طرح کی حاجتیں ان بتوں کے سامنے پیش کر دی جاتی ہیں کہ ان سے مانگا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ بڑے پریشان ہوئے، پریشانی کے عالم میں بار بار سوچتے ہیں کہ کیا کیا جائے۔ اب حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی پہلی آزمائش کا وقت شروع ہوا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ پر پہلی آزمائش آ چکی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ گھر میں اپنے ابا جان کے پاس چلے گئے، اپنے ابا جان کے پاس جا کے ابا جان سے کہنے لگے، ابا جان سے کہنے لگے، ابا جان یہ آپ بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ ابا جان آپ طرح طرح کے بت بنا کے لوگوں میں فروخت کیوں کرتے ہیں؟ اے میرے پیارے ابا جان، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا، اللہ وہ ذات ہے جو ہماری حاجتوں کو، ضرورتوں کو پورا کرتی ہے۔ میرے پیارے ابا جان آپ کن کاموں میں لگ چکے ہیں، آپ کن لوگوں کی طرف جا چکے ہیں، کن کی عبادت کرنے کی طرف آ چکے ہیں؟ میرے ابا جان، میرے پیارے ابا جان ایک اللہ کی عبادت کی طرف آ جائیے۔ اب حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے ابا جان کو دعوت دی۔ قرآن کریم نے اپنے ابا جان کو دی جانے والی حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی دعوت کو اپنے اوراق میں سمیٹ لیا۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالی حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے واقعے کو سورہ مریم کی آیت نمبر 41 میں بیان فرماتے ہیں۔ فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ،
इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या। اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کے لوگوں کو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا واقعہ بتا دیجئے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی دعوت سے لوگوں کو روشناس کیجئے۔ ساتھ ساتھ فرمایا انہو کان صدیقا نبیّا۔ اے دنیا کے لوگوں، پہلی بات یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ کے سچے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی باتوں میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے۔ اب آگے رب تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا اذ قال لأبیہ، جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ اپنے بابا جان کے پاس چلے گئے، اپنے ابا جان کے پاس جا کے کہنے لگے یا ابتی، اے میرے ابا جان، لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ اے میرے ابا جان، آپ ایسے بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو دیکھتے نہیں ہیں، سنتے نہیں ہیں، جو تمہارے کسی نفع و نقصان کے مالک نہیں ہیں، جو تمہیں کوئی نفع نہیں دے سکتے؟ اے میرے ابا جان، آپ ایسے بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ گویا حضرت ابراہیم خلیل اللہ اپنے توحید کی دعوت کا آغاز اپنے گھر سے کرنے لگے ہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ اپنے بابا جان کے پاس جا کے اپنے ابا جان سے کہہ رہے ہیں اے میرے ابا جان، جن بتوں کی آپ عبادت کرتے ہیں وہ بت اللہ کے سوا ہیں، اللہ کا غیر ہے، اس لیے اللہ کے غیر کی عبادت کرنا جائز نہیں۔ اے میرے ابا جان، آپ جن بتوں کی عبادت کرتے ہیں وہ بت آپ کی بات کو سن نہیں سکتے۔ اے میرے ابا جان، آپ جن بتوں کی عبادت کرتے ہیں وہ آپ کو دیکھ نہیں سکتے۔ اے میرے ابا جان، آپ جن بتوں کی عبادت کرتے ہیں وہ آپ کو کوئی نفع نہیں دے سکتے، وہ آپ کے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ اپنے بابا جان کے سامنے توحید کی دعوت کو رکھ رہے ہیں۔ توحید کی دعوت کو اپنے بابا جان کے سامنے رکھ کے حضرت ابراہیم خلیل اللہ اپنی گفتگو کو مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ فرمایا یا ابتی، اے میرے ابا جان، انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ اے میرے بابا جان، اے میرے ابا جان، میں آپ کے پاس ایک ایسا علم لے کے آیا ہوں جس علم کا کوئی دنیا میں ثانی نہیں، جو علم رب ذوالجلال کی جانب سے ہے۔ یعنی میں توحید کی دعوت کو لے کے آیا ہوں، میں توحید کے علم کو لے کے آیا ہوں۔ اے میرے ابا جان، میرے لائے ہوئے علم کی پیروی کیجئے، فتبعنی، میرے لائے ہوئے علم کی اتباع کیجئے، اہدک صراطا سویا۔ اے میرے بابا جان، آپ میرے لائے ہوئے دین پر اگر پیروی کریں گے، میرے لائے ہوئے دین پر عمل کریں گے تو رب تعالیٰ کی طرف سے آپ کو سیدھے رستے کی ہدایت مل جائے گی، آپ سیدھے رستے پہ چلے جائیں گے، آپ کا رستہ سیدھا ہوگا، دنیا میں آپ سیدھے رستے پہ چلیں گے، آخرت میں رب تعالیٰ آپ کو سیدھے رستے پہ چلاتے ہوئے جنت میں لے جائے گا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ اپنے بابا جان کو دعوت دیتے ہوئے تیسرے نقطے کی طرف جاتے ہیں اور فرمایا یا ابتی لا تعبد الشیطان، اے میرے ابا جان، آپ شیطان کی عبادت مت کیجئے، شیطان آپ کے دل میں ڈالتا ہے بتوں کی عبادت کریں، آپ بتوں کے سامنے جھک جاتے ہیں، گویا آپ شیطان کی عبادت کر رہے ہیں۔ فرمایا لا تعبد الشیطان، اے میرے بابا جان، شیطان کی عبادت مت کیجئے، ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ اے میرے بابا جان، یہ شیطان رب تعالیٰ کا نافرمان ہے، رب تعالیٰ
کی نافرمانی کرنے والوں کی اتباع کرنے والے بھی نافرمان ہوا کرتے ہیں۔ میرے بابا جان آپ اس لیے شیطان کی عبادت کو چھوڑ دیجئے، شیطان کی پوجا کرنے کو چھوڑ دیجئے، شیطان کے ساتھ چلنے کو چھوڑ دیجئے۔ اے میرے بابا جان آپ شیطان کے ساتھ چلنے کو چھوڑیں گے تو رب تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا کر دیں گے، لیکن شیطان کے ساتھ چلنا کسی فائدے کا نہیں، شیطان کے راستے پہ چلنا کسی فائدے کا نہیں۔ شیطان کے ساتھ چلنا دنیا اور آخرت میں انسان کی ناکامی اور نامرادی کا سبب، شیطان کے ساتھ چلنا دنیا اور آخرت میں انسان کی تباہ و بربادی کا سبب۔ اس لیے میرے بابا جان آپ شیطان کی عبادت کو چھوڑ دیجئے، شیطان کی عبادت کو چھوڑ دیجئے۔ فرمایا ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان تو رب تعالیٰ کا نافرمان ہے، اور جو رب تعالیٰ کا نافرمان ہوا کرتا ہے اس کی عبادت کرنا جائز نہیں ہوا کرتی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ اپنے بابا جان کو دعوت دیتے ہوئے چوتھی بات کی طرف بڑھتے ہیں۔ فرمایا یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ فرمایا اے میرے بابا جان مجھے خوف ہے اس بات کا کہیں آپ شیطان کی عبادت کرتے کرتے جہنم کی آگ کا ایندھن نہ بن جائے، کہیں قیامت والے دن اللہ تعالیٰ آپ کو جہنم کی آگ میں نہ پھینک دے۔ بے شک فرمایا کہ لا انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، مجھے خوف ہے اس بات کا کہ رب رحمان کا عذاب کہیں آپ پہ آ کے نہ رہے۔ فتکون للشیطان ولیا، اب اس کا انجام کیا ہوگا کہ آپ شیطان کے دوست بن جائیں گے، شیطان کے کارساز بن جائیں گے، شیطان کے حمایتی بن جائیں گے۔ اب حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے 4 نکات میں اپنا منشور پیش کیا، 4 نکات میں اپنی دعوت کو پیش کیا، توحید کی دعوت کو اپنے والد کے سامنے رکھا۔ گویا حضرت ابراہیم خلیل اللہ اپنے والد کے سامنے اپنی دعوت کو رکھ کے یہ بتا رہے ہیں کہ میں اپنی دعوت کا آغاز اپنے گھر سے کر رہا ہوں اور اپنے گھر والوں کو توحید کی دعوت دے رہا ہوں۔ تو اب حضرت ابراہیم خلیل اللہ پہ پہلی آزمائش آتی ہے، اور وہ پہلی آزمائش اسی صورت میں جس گھر میں آنکھ کھولی اس گھر میں بت پرستی عام تھی، اس گھر میں بت فروشی عام تھی، بتوں کو بنا کے بیچا جاتا تھا۔ چونکہ حضرت ابراہیم کے والد بت بنایا بھی کرتے تھے، بتوں کو بیچا بھی کرتے تھے۔ اب حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے والد کے سامنے 4 نکات رکھے۔ فرمایا ابا جان آپ بتوں کی عبادت نہ کریں، پہلی بات اس لیے کہ بت سنتے نہیں، بولتے نہیں، کوئی فائدہ نقصان نہیں دیتے۔ دوسری بات ارشاد فرمائی میرے بابا جان آپ میرے لائے ہوئے دین کی پیروی کیجئے، اس لیے کہ مجھے اللہ نے وہ علم عطا کیا ہے جو اللہ نے کسی اور کو عطا نہیں کیا، یعنی انبیاء والا علم اللہ نے مجھے عطا کیا ہے۔ اور تیسری بات فرمائی اے میرے بابا جان شیطان کی عبادت مت کیجئے، جو شیطان کی عبادت کرتا ہے وہ رب کا نافرمان ہوتا ہے، جو رب کا نافرمان ہوتا ہے وہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ چوتھی بات فرمائی اگر آپ یہ کام کریں گے تو آپ شیطان کے دوست بن جائیں گے، اور شیطان کے دوست کے بارے میں آپ کے بارے میں مجھے اس بات کا خوف ہے کہ کہیں آپ جہنم کی آگ کا ایندھن نہ بن جائیں۔ اب حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اپنی دعوت کو اپنے والد کے سامنے رکھا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے والد نے آگے سے جواب کیا دیا؟ رب تعالیٰ فرماتے ہیں قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہ لارجمنک وہجرنی ملیا۔ فرمایا کہ اے ابراہیم تو میرے خداؤں سے بیزاری کا اعلان کرتا ہے،
اے ابراہیم تو میرے خداؤں کو نہیں مانتا، جن خداؤں کے سامنے، جن بتوں کے سامنے میں جھکتا ہوں میری قوم جھکتی ہے، ابراہیم تو ان کو نہیں مانتا۔ اور اے ابراہیم اگر تو اپنی اسی عادت پہ اڑا رہا، اسی طریقے پہ اڑا رہا، فرمایا لئن لم تنتہی، اگر تو اپنی بات سے باز نہیں آئے گا، لأرجمنک، اے ابراہیم میں تجھے سنسار کر دوں گا، میں تجھے پتھروں سے مار مار کے مار دوں گا، اے ابراہیم میں تجھے سنسار کر دوں گا۔ فرمایا وَہْجُرْنِی مَلِیًّا، اے ابراہیم اس وقت تو میرے پاس سے دور ہو جا، میرے پاس سے چلا جا، میں تیری باتیں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ گویا حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو والد صاف الفاظ میں کہہ رہے ہیں، اے ابراہیم اگر توحید کی دعوت کو اپنے سینے میں رکھنا ہے تو میرے گھر سے نکل جا، میں توحید کو ماننے والا نہیں، میں تو اپنے خداؤں کی عبادت کروں گا، میں تو اپنے ہاتھ سے تراشے ہوئے بتوں کی عبادت کروں گا۔ اب حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو توحید کی دعوت سے ہٹانے کے لیے دھمکی ملتی ہے کہ ابراہیم اپنی دعوت کو چھوڑ دے، نہیں چھوڑتا تو گھر سے نکل جا، لیکن دھمکی مل رہی ہے والد کی طرف سے۔ قرآن کریم ہمیں کتنا پیارا اسلوب بتا رہا ہے، اے دنیا کے لوگوں اگر والد سخت الفاظ میں بھی بات کہہ دے آگے سے سختی کی اجازت نہیں ہے۔ والد بے شک یہاں پہ مشرک ہے، ابراہیم پکے موحد توحید پرست ہے، لیکن حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے آگے سے اپنے والد کو دھمکی نہیں دی۔ فرمایا حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے سلام علیکا، اے میرے ابا جان آپ پر سلامتی ہو، ساستغفر لک ربی، میں ان قریب اپنے رب سے آپ کے لیے استغفار کروں گا کہ اے اللہ میرے بابا جان کی حفاظت فرما، میرے بابا جان کی بخشش و مغفرت فرما۔ انہو کان بی حفیہ، بے شک میرا رب تو دل کی چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ تو اب حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے والد کی بات کو، دھمکی کو دھمکی سے نہیں بدلا۔ والد نے کہا ابراہیم دعوت کو چھوڑ دے، نہیں چھوڑتا میرے گھر سے نکل جا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرے بابا جان آپ پہ سلامتی ہو، اور میں اپنے رب سے آپ کے لیے توبہ اور استغفار کروں گا۔ یاد رکھیے یہ وہ وقت تھا جب تک حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے والد کا کفر پر موت کا پکا یقین نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو بتایا نہیں گیا تھا کہ آپ کے والد کفر پر ہی مریں گے، اس لیے حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کہا کہ میں آپ کے لیے استغفار کروں گا۔ اور جب پھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو پتہ چل گیا، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ابراہیم آپ کے والد کفر ہی پر مریں گے، اس لیے آپ ان کے لیے استغفار نہ کیا کریں، پھر استغفار چھوڑ دیں۔ اس لیے مشرک کے لیے استغفار کی دعا نہیں کر سکتا انسان، ہدایت کی دعا کر سکتا ہے کہ اللہ اس کو ہدایت دے دے۔ تو قرآن کریم نے ہمیں اسلوب بتا دیا، والد جس انداز میں بھی بات کرے بیٹے کے لیے نرمی والا انداز اپنانا چاہیے۔ اب حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو گھر سے نکالنے کی دھمکی دے دی گئی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کہا سلام علیکا، اے میرے بابا جان آپ پر سلامتی ہو، ساستغفر لک ربی انہو کان بی حفیہ، میں ان قریب اپنے رب سے آپ کے لیے دعا کروں گا اور اپنے رب سے آپ کی بخشش کی دعا کروں گا، میرا رب میری بات کو سن لے گا۔ وَأَعْتَزِلُكُمْ، اب حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے آگے سے اپنا فیصلہ سنایا، فرمایا وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، میں آپ سے بھی بیزاری کا اعلان کرتا ہوں، اے میرے بابا جان میں آپ کے بتوں سے بھی بیزاری کا اعلان کرتا ہوں، میں آپ کے بتوں کی عبادت نہیں کرتا، میں آپ کے عبادت کے طریقے پر نہیں چلوں گا۔ وَأَدْعُو رَبِّي، اور میں اپنے رب کو پکارتا رہوں گا، میں صرف اور صرف ایک اللہ کو پکارتا رہوں گا۔ اب حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اپنا فیصلہ سنا دیا، فرمایا کہ میں اپنے رب کی عبادت کرتا رہوں گا، آپ کے بتوں سے بیزاری کا اعلان کرتا ہوں، میں آپ کے طریقے پر بھی عبادت نہیں کروں گا، یعنی بتوں کے سامنے بھی رکوع و سجدہ نہیں کروں گا، بتوں کے آگے بھی ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا۔ اور فرمایا وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ
اللہ کے سوا تم جن جن کو پکارتے ہو میں ان کی بھی عبادت نہیں کروں گا۔ فرمایا عسا اللہ اکون بدعاء ربی شقیا، اور مجھے امید ہے کہ میرا رب کبھی بھی مجھے بدبختوں میں شمار نہیں کرے گا، یعنی میرا رب ہمیشہ میرا ساتھ دے گا اور میرا رب مجھے ہمیشہ توحید پہ قائم رکھے گا۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ پہ پہلی آزمائش آئی، والد مشرک ہے، بیٹا موحد ہے، نبی ہے اللہ کا، والد کو دعوت دی، والد نے گھر سے نکال دیا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ کے دین کے لیے اپنے گھر کو چھوڑنا مناسب سمجھا، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے والد کے اس گھر کو چھوڑ دیا کہ والد کے گھر کو اس لیے چھوڑا کہ والد بت پرستی کی طرف دعوت دیتا تھا۔ اور آخری بات کہہ کے اپنی بات مکمل کرتا ہوں، روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے والد جب حضرت ابراہیم تھوڑے بڑے ہوئے تو جو بت بنایا کرتے تھے اس کے لیے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو بیچ دیا کرتے تھے کہ جاؤ یہ بازار میں بیچ کے آ جاؤ۔ بچپن کا واقعہ، چھوٹے ہوا کرتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ ان بتوں کو لے کے بازار کی طرف جایا کرتے تھے، اور بازار میں جب کوئی بت خریدنے کے لیے آتا، بت اٹھاتا، تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کہہ دیا کرتے تھے اگر جہنم میں جانا ہے تو لے لو، جہنم میں نہیں جانا تو چھوڑ دو۔ اب حضرت ابراہیم نے کئی دفعہ یہ کام جب کیا تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے والد بڑے پریشان ہوئے، کہنے لگے میں بت لے کے جاتا ہوں، گھنٹوں میں فروخت کرتا ہوں، ہاتھوں ہاتھ فروخت ہو جاتے ہیں، ابراہیم صبح جاتا ہے دن کو واپس آتا ہے، بت ایک بھی فروخت نہیں ہوتا۔ تو حضرت ابراہیم سے پوچھا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کہا نہیں فروخت ہوتے، اس لیے کہ وہ صاف بات کہتے نہیں فروخت ہوتے تھے۔ تو ایک دن حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے والد ان کے پیچھے چھپ کے گئے کہ دیکھوں تو صحیح کیا ماجرا ہے۔ تو جب دیکھا حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پاس جو بھی آتا حضرت ابراہیم خلیل اللہ اس سے کہہ دیتے یہ بت اس لیے ہیں اگر ان کی عبادت کرو گے جہنم میں جاؤ گے، وہ چھوڑ دیتے۔ تو جب گھر آئے تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے والد نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی تادیبی کارروائی کی، اور پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو چھوڑنا، بتوں کو فروخت کرنے کے لیے نہیں بھیجا۔ یعنی بچپن ہی سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے دل میں توحید کی بات کو اتنا راسخ کر دیا تھا کہ بچپن میں بھی حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے بتوں کی خرید و فروخت نہیں کی۔ اور پھر جب نبوت ملی اس کے بعد بھی جب والد کو دعوت دی، والد نے گھر سے نکال دیا۔ پھر اس کے بعد دوسری آزمائش حضرت ابراہیم خلیل اللہ پہ آئی، قوم والوں نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے ساتھ تعلقات چھوڑ دیے۔ تیسری آزمائش آئی، اس زمانے کا بادشاہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے مخالف ہو گیا۔ چوتھی آزمائش آئی، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو آگ میں پھینک دیا گیا۔ پانچویں آزمائش آئی، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو 87 سال کی عمر میں حضرت اسماعیل ملے، اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کے گلے پہ چھری پھیرنے کا حکم دیا۔ چھٹی آزمائش آئی، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو مکہ کے اس مقام پہ جہاں پہ نہ پانی ہے نہ وہاں پہ کھانے کی کوئی چیز ہے وہاں پہ چھوڑنے کا حکم آیا۔ انشاءاللہ آئندہ جمعے میں بھی حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی انہی آزمائشوں کو تفصیلاً ذکر کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا میں ہم پہ جو بھی آزمائش آئے اللہ تعالیٰ ان آزمائشوں میں ہمیں پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سنت ادا فرمائے۔